اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں داتا گنج حجویری کی کچھ اگلے موضوعات۔ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ شعر سننا مباح ہے۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اشعار پڑھے ہیں اور سنے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ بعض اشعار میں حکمت ہے، اور نیز فرمایا حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں ملے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ حاصل کر لے۔ یعنی حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، یعنی میراث ہے، جہاں ملے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ حاصل کر لے۔ صفحہ نمبر 567 پر یہ باتیں درج ہیں۔ یہ حدیثیں کام کی چیزیں ہیں، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اشعار کا سننا جائز ہے۔ شعر و شاعری کو غلط چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو اللہ رسول کے لیے استعمال کیا جائے تو حدیثوں کے حوالے سے یہ شاعری جائز ہے اور سننا بھی جائز ہے۔ اور شعر کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے ویسی شاعری جس میں حکمت ہو وہ بھی سننا بہتر ہے۔ اور چونکہ حکمت مومنوں کی میراث ہے، اس لیے جہاں بھی حکمت کی باتیں ملے مومن اس کو حاصل کر لے، یہ اس کا حق ہے، کیونکہ مومن ہی حکمت کا زیادہ مستحق ہے۔ حدیث مبارکہ یہ بھی دیکھیے، فرماتے ہیں کہ تمہاری دونوں آنکھیں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے زنا کرتی ہیں۔ صفحہ نمبر 568 پر کشف المحجوب میں حدیث نبی داتا گنج حجویری بیان کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ بات رقم کرنے اور نوٹ کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ان باتوں پر بھی شرعی طور سے بہت زیادہ پاسداری کی ضرورت ہے۔ صوفیوں کو تمہاری دونوں آنکھیں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے جو ہے وہ گناہ گار ہو جاتی ہے، یعنی دونوں آنکھوں کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ قابو میں رکھیں اور اس سے بچیں تاکہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہو۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کی حدیث یہ بھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یعنی قرآن پڑھنے میں اپنی آوازوں کو سنوارو، یعنی خسلحان سے پڑھو۔ قرآن کو تلاوت کر کے پڑھنے سے بھی فائدہ ہے، اور اس کے لیے حدیثیں موجود ہیں۔ داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھو تاکہ سننے میں بھی اچھا لگے۔ دادا سرکار میں مہندی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کو لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اگر قرآن کو صحیح قرأت کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھا جائے تو جی چاہے گا کہ بس سنتے رہیں اور اس قرأت میں گم ہو جائیں، چونکہ یہ آواز جو ہے اللہ تعالیٰ کی آسمانی آواز ہے اور یہ نورانی آواز ہے، لہٰذا اس آواز کو اچھے سے ادا کرنے کا حکم بھی ہے اور ضرور اس میں محنت کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ چنانچہ قرأت کرنا بہتر عادت ہے، داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں لوگ اچھا سے پڑھتے نہیں ہیں اور نہ ہی اچھے سے قرأت کرتے ہیں، اس لیے قرآن کی جو تلاوت کی اہمیت ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم چاہیں گے کہ قرآن کی تلاوت کی اہمیت کو بڑھاوا ملے اور لوگ تلاوت کو عام کریں اور تلاوت بھی کریں اور سمجھیں بھی اور پڑھیں بھی، ترجمہ بھی ہو، تفسیر بھی ہو اور اس کی جو ہے ڈسکشن بھی ہو، ساری چیزیں ضروری چیزیں ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کو قلم بند کیجئے کہ اپنی آوازوں کو سنوارو قرآن پڑھنے میں، یعنی خسلحانی سے پڑھو۔ احادیث میں یہ بھی ہے کہ بہشت میں جنتیوں کو بھی سما حاصل ہوگا۔ حالانکہ ان حدیثوں کی مختلف جو ہے سندیں ہیں وہ شاید لوگ ضعیف کا دیں، لیکن چونکہ داتا گنج حجویری کی کتاب میں یہ حدیثیں مل رہی ہیں، اس کو ہم بالکل بہت اچھے درجے کا رکھیں گے، سمجھیں گے۔ بیان کرتے ہیں کہ بہشت میں جنتیوں کو بھی سما حاصل ہوگا، جس کے ذریعے مختلف درختوں سے مختلف سریلی آوازیں جو کہ جنت سے نکلے گی، مختلف آوازوں کے سامنے جو کیفیت پیدا ہوگی، طبیعت کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس قسم کا سماع حیوانوں اور انسانوں میں عام ہے، اس لیے کہ روح ایک لطیف چیز ہے اور آواز میں بھی ایک قسم کی لطافت ہے۔ جب ارواح ان آوازوں کو سنتی ہے تو اپنے ہم جنسوں کی طرف مائل ہوتی ہے، یہ اتباع کا بھی قول ہے۔ یعنی یہ بات کشف المحجوب میں 569 صفحے پر داتا صاحب نے بیان کی ہے، یہ آپ کو مل جائے گی۔ اس حدیث سے جو ہے سما کی اہمیت اور اس کی حقیقت تو واضح ہوتی ہی ہے، ساتھ ساتھ جنت میں سما کا ایک تصور بھی بنتا ہے، اور جب جنت میں سما کا تصور بنتا ہے تو عاشقوں کے لیے اور صوفیوں کے لیے بہت ہی خوشخبری کی بات ہے کہ جو لوگ یہاں سما میں رقص کرتے ہیں، یقیناً وہ جنت میں بھی اس سما کے عالم میں ان کی حالت جو ہے
متغیر ہوگی اور عشق اور حسن کا معاملہ جو ہوگا بالکل پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ اس بات کی تصدیق ہم نہیں کر رہے ہیں بھائی، صفحہ نمبر 569 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض جاہل صوفیہ ان باتوں کی تردید کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ بھائی کبھی کبھی کشف المحجوب بھی پڑھ لیا کیجیے۔ جن بچوں کو لوری سن کر نیند آ جاتی ہے، طبیب ایسے بچوں کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر عقل مند ہوگا۔ صفحہ نمبر 570 پر یہ بات درج ہے۔ یعنی جو بچے لوری سن کر کے سو جاتے ہیں، ان کو نیند آ جاتی ہے، تو طبیب لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ عقل مند ہوگا۔ یعنی وہ عقل مند ہونے کی دلیل اس کی ہے کہ لوری سن کر کے وہ بچہ سوتا ہے۔ پتہ نہیں کس حکمت کے مد نظر کشف المحجوب میں داتا صاحب نے یہ بات لکھی ہے۔ البتہ ہم کو بس اپنی بچپن کی باتیں یاد ہے کہ دادا سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہم کو بہت لوری دے کے سلایا کرتے تھے، چنانچہ شاید ہم اسی لیے کچھ زیادہ عقل مند ہیں الحمدللہ۔ آگے دیکھیے، جو شخص سریلی آواز اور خسلحانی کو بیکار سمجھتا ہے اور بے اثر جانتا ہے، وہ یا تو جھوٹ بولتا ہے اور نفاق اختیار کرتا ہے، یا وہ حس ہی نہیں رکھتا جس سے استفادہ کر سکے، وہ انسان اور صوفیوں کے طبقے سے باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص سریلی آواز اور خسلحانی کو بیکار سمجھتا ہے اور بے اثر جانتا ہے، یعنی جو شخص سریلی آواز کے خلاف بات کرتا ہے، فتوے صادر کرتا ہے، تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ حسد اور نفاق میں مبتلا ہے، کیونکہ سریلی آواز اور خسلحانی کا انکار کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا ہے، صوفی تو بالکل نہیں کرے گا، اور وہ حس ہی نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس جو ہے حس نہیں ہے، حرکت نہیں ہے جس سے وہ استفادہ کر سکے، وہ انسان صوفیوں کے طبقے سے باہر ہے۔ یعنی صاف ہو گیا کہ جو لوگ سماع، سریلی آواز، رقص اور قوالی، خسلحانی، قرت وغیرہ سے انکار کرتا ہے، وہ یقیناً صوفی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی صاف ہے کہ جو سماع نہیں سنتا وہ کامل تو کیا انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور جو انسان یا کامل انسان ہوتا ہے وہی سماع کو سننا پسند کرتا ہے۔ یہ باتیں نکل کر مفہوم کے طور پر واضح ہو رہی ہیں کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 571 سے۔ جناب اس کو بغور سماعت فرمائیے اور اپنے دل و دماغ میں ڈال لیجئے، اور ویسی کوئی حرکت نہیں کیجیے جس سے آپ صوفیوں کے دائرے سے باہر ہو جائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکایت میں آتے ہیں کہ جب خدا نے ان کو اپنا خلیفہ کائنات بنایا تو خسلحانی دی، ٹھیک ہے، سریلی آواز دی، اور آپ کے گلے کو ساز بنا دیا۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین سر دیا تھا، بہترین آواز دی تھی، پہاڑوں کو آپ کی خسلحانی کے ذریعہ بنا دیا تھا، حتیٰ کہ وحشی جانور، پرندے پہاڑوں اور جنگلوں سے آپ کی خسلحانی سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ بہتے ہوئے پانی رک جاتے تھے، اڑتے ہوئے پرندے گر پڑتے تھے۔ آثار و روایات میں ہے کہ حضرت داؤد جس جنگل میں خسلحانی کرتے تھے، یعنی خسلحانی سے زبور پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، وہاں کے جانور ایک ماہ تک کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بچے نہ ہی دودھ مانگتے تھے اور نہ ہی روتے تھے۔ اکثر لوگ لحن داؤدی کی لذت میں فوت بھی ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق لحن داؤدی کو سن کر کے 7,000 نوجوان لڑکیاں یعنی جوان لونڈیاں اور 12,000 بڈھے مر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لحن داؤدی جو ہے عطا الہی تھا، اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سر، تان اور جو لے ہے اس کی عظمت یقیناً واضح طور پر ماننا چاہیے، اور اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض رقص میں یا بعض سماع میں بعض لوگ جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کی حالت جو ہے بدل جاتی ہے، بعض لوگ اپنا جو ہے حواس کھو بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وجد میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ رونے لگ جاتے ہیں، عجب کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس کے پیچھے حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے، کوئی کھیل تماشا مذاق نہیں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ بہت سے لوگ جان بوجھ کر جھوٹے انداز میں بھی یہ سب حرکتیں کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بہتر نہیں ہے۔ جو سچی چیزیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔
البتہ جھوٹے چیزوں کے بارے میں بھی بعض بزرگوں نے کبھی کبھی لکھا ہے کہیں کہیں کہ نقل کرنے سے ہی اصل آتا ہے، تو اس جواز میں دیکھیں تو جو لوگ نقل بھی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ نقل کرتے کرتے شاید کسی دن اصل کے مقام پر پہنچ جائیں اور ان کے اندر بھی وہ روحانی کیفیت پیدا ہو جائے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کی قدر ہی کرنی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بالمقابل محفل سماع قائم کی، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سننے والے 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، اہل سعادت داؤد کے ساتھ، اہل سخاوت شیطان کے ساتھ، یعنی جو لوگ ان کے ساتھ ان کے سماع کو سنتے تھے، ان کے لحن داؤدی سے سرفراز ہوتے تھے، وہ اہل سعادت ہو گئے، اور جو شقاوت والے لوگ تھے وہ شیطان کے ساتھ ہو گئے، پیروکار بن گئے۔ اہل معنی حضرت داؤد علیہ السلام کی ظاہری آواز پر مائل نہ تھے بلکہ حقیقت پسند تھے، کیونکہ وہ سب حق شناس اور حق بین تھے۔ وہ شیطان کی محفل کو آزمائش اور مجلس داؤدی کو ذریعہ ہدایت جانتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے دونوں گروہوں کے اصل مقامات کو معلوم کر لیا، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط دیکھ کر کنارہ کش ہو گئے اور سب تعلقات سے منہ موڑ کر حق تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیا۔ یہ بات بڑے ہی جو ہے شان سے صفحہ نمبر 573 پر مل جائے گی، تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھا جا سکتا ہے محترم جناب والا۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان دیکھیے، یعنی اے اللہ ہمیں تمام اشیاء کی حقیقت ایسے ہی دکھا جس صفت پر وہ اصل میں ہیں، یعنی جو اشیاء اصل میں جس چیز واقع ہے، جو واقع حقیقت پر ہے، جو اس کی اصلیت اور ماہیت ہے، اسی چیز پر ہم کو دکھا۔ اس بات کی دعا کون کر رہے ہیں؟ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کیونکہ حق کو دیکھنا، حق کو جاننا، حق کو پہچاننا جو ہے یہ ایک بہت بہترین بات ہے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ حق کی پہچان ہو۔ جب چیزوں کا مشاہدہ صحیح وہی ہے جو حقیقت اور اصل کو ظاہر کرے، تو صحیح سماع کا معاملہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ سننا وہی مناسب ہوگا جو حقائق کو واضح کرے، اور جو لوگ ظاہری آواز اور مضامیر پر خواہش نفس سے فریفتہ ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات کے غلبے سے سرشار ہوتے ہیں، وہ دراصل ظاہری آواز کو سنتے ہیں اور اصل مطلب کو نہیں سن سکتے۔ یہ بھی بات حق ہے، 573 نمبر صفحے پر درج ہے۔ گمراہ گروہ نے کلام حق سن کر بھی راہ نہ پایا، اور گروہ صوفیہ نے کلام باطل میں بھی سماع کے ذریعے راہ حق تلاش کر لی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کرنا کھلا ہوا مقابرہ ہے، صفحہ نمبر 574 پر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی گمراہ گروہ کلام حق سن کر بھی راہ نہیں پاتے ہیں، اور جو صوفیہ لوگ ہوتے ہیں وہ باطل کلام سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ کی بات ہے، اسی لیے حکیم لقمان نے کہا تھا کہ ادب کہاں سے سیکھا، تو انہوں نے کہا کہ بے ادبوں سے۔ حکیم لقمان نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ بے ادبوں سے، یعنی ہم نے بے ادبوں سے ادب اس لیے سیکھا کہ بے ادبوں کی صحبت میں رہ کے بھی ہم نے ان میں دیکھا کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لیا، اور جو بری چیزیں ہیں سب میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو ایسی نظر صوفیہ کے اندر ہوتی ہے، تو وہ برے لوگوں سے بھی اچھی باتیں سیکھ لیتے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی عادت ہے، اس کا ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ مزید اسی سماع کے متعلق حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماع حق کا فیضان ہے جو دلوں کے حق کی طرف راغب کرتا ہے، پس جس نے حقیقی معنوں میں سنا اس نے راہ حق کو پا لیا، اور جس نے خواہش نفس سے سنا وہ بے دین ہو گیا۔ صفحہ نمبر 574 پر یہ بات مل جائے گی۔ داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو سماع حق کا تابع ہوگا اسے مشاہدہ حق حاصل ہوگا۔ جو سماع حق کا تابع ہوگا، واقعی جو سچی سماع کا تابع داری کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ مشاہدہ حق حاصل کر لے گا۔ اس لیے ہم نے اس پارچے کا نام ہی مشاہدہ حق رکھا ہے، کیونکہ جتنی باتیں ابھی بیان ہو رہی ہیں سب مشاہدہ حق کے موضوع پر ہی بیان ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے یہ بات صفحہ نمبر 574 پر درج ہے کہ حق سماع کو سننے سے مشاہدہ ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے
کہ اہل تحقیق سما میں تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں اور اہل نفس تعویل کرنے والے، اسی وجہ سے راہ فسق و فجور میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی ذوالنون مصری جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اہل تحقیق حضرات ہوتے ہیں سما میں تحقیق کر لیتے ہیں، اور اہل نفس جو ہوتے ہیں وہ تعویل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی اہل حق کے طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اہل باطل گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لیجئے صاحب صفحہ نمبر 575 پر یہ بات موجود ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سما کا ظاہر فتنہ ہے اور باطن جو ہے عبرت ہے، اور جو کہ اہل اشارہ ہے وہ اشارت کو پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے سما عبرت حلال ہے، ورنہ طلب فتنہ ہے اور مصیبت کا سامنا کرنا ہے۔ یعنی جس کا دل پوری طرح قبول حق میں محو نہیں ہے اس کے لیے محفل سما آفت اور آزمائش ہے۔ صفحہ نمبر 575 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے، بھیدوں کے پیدا کرنے کا نام سما ہے، جو دراصل باطن میں پوشیدہ ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہیں، اس لیے کہ اسرار کا پوشیدہ رکھنا مریدوں کے لیے سخت قابل ملامت ہے۔ اسرار کا پوشیدہ رکھنا مریدوں کے لیے قابل ملامت ہے، یعنی کہیں نہ کہیں اسرار ظاہر ہو ہی جاتے ہیں اور ہو ہی جانا چاہیے۔ داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا حضور کے پیر و مرشد کا قول ہے، سما عاجز لوگوں کا سفر خرچ ہے، پس جو منزل پر پہنچ گئے انہیں سما کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ وصل کی حالت میں سننے کا حکم باقی نہیں رہتا کہ سننا خبر کا ہوتا ہے اور غائب کے متعلق دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات داتا گنج حجویری کے پیر و مرشد بیان فرما رہے ہیں، یعنی یہ بھی ایک پائے کی بات ہے اور یہ بھی حق بجانب ہے کہ سما کا سننا جائز بھی ہے اور حق بھی ہے، لیکن یقیناً یہ عاجز لوگوں کے لیے جو سفر خرچ ہے، جو صاحب منزل لوگ ہیں، ان کو اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو سفر میں لوگ ہیں ان کو آگے کی خبر ملتی ہے تو وہ اس کی کیفیت کو لیتے ہیں، اس سے محظوظ ہوتے ہیں اور ان کو حاجت ہوتی ہے اس کی۔ لیکن جو واصل بحق آلریڈی ہے ہی ہیں ان کے لیے سننے کا حکم باقی نہیں ہے، کیونکہ ان کو کسی خبر کی ضرورت نہیں ہے، وہ واصل بحق ہو چکے ہیں، وہ سراپا حسن بن چکے ہیں، ان کو زیادہ سما کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ وہ خود سراپا حسن بن جاتا ہے، جس کے حسن کا عاشق بھلا ایسا بھی ہے کوئی زمانے کے حسینوں میں۔ تو جو منزل وصال پر یقیناً پہنچے ہوئے ہیں اور ہر وقت اس پر قائم مقام رہتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ویسے ہستیاں جو ہیں سما سن کر کے بھی زیادہ کیفیت ان پر طاری نہیں ہوتی ہے، وہ سب کو سنبھالتے ہیں، خود سنبھل کے رہتے ہیں اور دوسروں کو سنبھالتے ہیں، یعنی وہ بالکل دریا کی طرح رہتے ہیں، اور وہ جو عاجز لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھل کود مچاتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، چنانچہ یہ بات بھی تسلیم کرنے کی ہے، جو زیادہ منتہی حضرات ہوتے ہیں وہ سما میں زیادہ پریشان نہیں ہوتے ہیں، لیکن مبتدی حضرات سما میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی حق ہے، چونکہ یہ حقیقت ہے، یہ داتا حضور کے پیر و مرشد ایسا بیان کر رہے ہیں، اور دونوں باتیں صاف صاف واضح ہو رہی ہے، لہٰذا ہر چیز کو اس دائرے سے سمجھیے اور سمجھنا چاہیے۔ اور جب آنکھوں سے مشاہدہ ہو گیا تو سننے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو آنکھوں سے مشاہدہ حق سے فارغ الحال ہو گئے، دیدار میں تجلی میں پہنچ گئے، ان کے لیے سننے والی بات زیادہ اس پر اثر نہیں ڈالتی ہے، چونکہ وہ مقام حسن میں ہے، مقام عشق میں نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 576 پر تفسیر سے آپ کو مل جائے گی۔ حضرت حضری رحمۃ اللہ علیہ یعنی آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ تو اس سما کو کیا کرے گا جو منقطع ہو جائے؟ جب گانے والا رک جاتا ہے تو ان کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ مناسب یہ ہے کہ سما متصل ہو، جس کی تاثیر ختم ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ ہر وقت ذکر حق کی آواز کانوں میں آتی رہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمت مجتمع رہے، منقطع نہ ہو، کیونکہ بندہ جب اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو تمام عالم جمادات و حیوانات اس کا سما کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور یہ درجہ بہت بڑا ہے۔ صفحہ نمبر 576 پر یہ بات آپ کو ملے گی، یعنی اس منزل حسن کی بات آ گئی ہے کہ جہاں پر پہنچ کر کے
جو مرشد کاملین ہوتے ہیں وہ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو صرف قوال کے ساز و مضراب سے سما نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ مخلوق اور ہر وہ ذی روح، یہاں تک کہ عالم جمادات اور حیوانات جو ہے اس کے لیے سما کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور یہ وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ ہر ذرے سے جو ہے محبوب کا دیدار اور محبوب کی آواز سنتے ہیں۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا تھا کہ خدا اگر دل فطرت سناز دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر، یعنی ہر جگہ سے کلام پیدا ہوتا ہے اور اس کے مشاہدے سے محظوظ کیا جا سکتا ہے، محظوظ ہویا جا سکتا ہے۔ یہ بھی منتہیوں کی بات ہے جس کا ذکر ابھی آپ فرما رہے ہیں۔ دل کا حصہ وصل کے مقام میں ہے، محبت ہے، اور باطن کا مشاہدہ روح کا وصل ہے۔ اسی طرح کان کا حصہ سما اور آنکھ کا حصہ دیدار ہے۔ یہ بات صفحہ نمبر 576 پر ملے گی، یعنی دل کا حصہ وصل کے مقام میں ہے جو محبت ہے، اور باطن کا مشاہدہ روح کا وصل ہے، جسم کی خدمت ہے۔ اسی طرح کان کا حصہ سما اور آنکھ کا حصہ دیدار ہے۔ یہ معاملہ جو ہے سما اور دیدار کا کیا جا رہا ہے، یعنی دل کا کیا کیفیت ہوتا ہے اور جسم میں دل کی کیا حصہ داری ہے، اور مقام وصل کا تعلق روح سے کیسے ہے۔ یہ بات جب اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی تو ہم ہر بات کو سمجھ لیں گے۔ مخلوق اس لائق نہیں ہے کہ ان کی کوئی بات سنی جائے یا ان کی بات بیان کی جائے، سوائے بزرگان دین اور خاص لوگوں کے۔ کسی سے سما نہ کیا جائے۔ صفحہ نمبر 577 پر یہ بات ذرا غور فرمائیے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ مخلوق اس لائق نہیں ہے کہ ان کی کوئی بات سنی جائے، یعنی مخلوق سے کیا سنیں گے صاحب، یا ان کا ذکر کیا جائے یا ان کے بیان کیا جائے۔ صرف بیان کرنے کی بات اور سننے کی بات کیا ہے؟ بزرگان دین اور خاص لوگوں کی بات۔ بزرگان دین اور خاص لوگوں کے کسی سے سما نہ کیا جائے، یعنی اگر سننا ہی ہے تو آپ اللہ والوں کی باتیں سنیں، اور ویسی باتیں سنیں جس سے روحانیت میں جو ہے جنبش پیدا ہو، روحانیت میں جو ہے لذت پیدا ہو اور روحانیت کو تقویت ملے۔ چنانچہ سما میں بھی اللہ والوں کی ہی باتیں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محفل سما میں بھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی باتیں جو ہے اللہ رسول کی اور اللہ والوں کے حوالے سے اور ان کے تعلیمات کی روشنی میں ہوتی ہے، اور بہت اچھے انداز میں پیش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ بھی حق ہے۔ صوفیوں میں سے ہر ایک کا سما کا معاملہ میں ایک خاص مقام و مرتبہ ہے جس کے ذریعے وہ سما سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جیسا کہ توبہ کرنے والے کے لیے سما معاون توبہ ہوتا ہے اور اس سے ندامت حاصل ہوتی ہے، مشتاق دیدار کے لیے سبب دیدار، یقین کرنے والے کے لیے تاکید، مرید کے لیے تحقیق کا ذریعہ، اور فقیر کے لیے سما ما سوا اللہ سے ناامیدی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ یعنی وہ باتیں سننے کی جو الگ الگ حالات ہوتی ہیں، وہ اس کو انہوں نے جو ہے بالکل کلاسیفائڈ کر کے سمجھایا کہ صوفیوں میں سے ہر ایک کا سما کا معاملہ ایک خاص مقام و مرتبہ سے ہے، یعنی ہر آدمی کا سما سننے کا جو طرز ہے، طریقہ ہے، یا اس کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف باتوں پر لوگوں کے مختلف کیفیت اور وجد ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے سما سے لطف اندوز ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی توبہ کرنے والا تائب شخص ہے تو اس کے لیے توبہ کا ذکر جب ہوگا تو اس کے لیے وہ سما جو ہے اس کے توبہ کے لیے معاون ہوگی۔ اسی طریقے سے ندامت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ لیکن جو مشتاق لوگ ہیں، مشتاق دیدار جو لوگ ہیں، اس کے لیے جب دیدار کا ذکر ہوگا تو اس پر اس کی کیفیت طاری ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے یقین کرنے والے حضرات کے لیے تاکید سے باتیں جو ہے اس کو یقین میں پختگی آئے گی، اس میں کیفیت حاصل ہوگی، ان کو اچھا محسوس ہوگا۔ اسی طریقے سے مرید کے لیے تحقیق کا ذریعہ، جو مرید ہوتے ہیں ان کو نئی باتیں جب سننے کو ملتی ہے سما میں تو اس سے ان پر کیفیت اور وجد طاری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی کا الگ الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ فقیر کے لیے سما جو ہوتا ہے وہ بھی کس کے لیے ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ فقیر کے لیے جو سما ہوتا ہے، جو اس پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ ما سوا اللہ سے نا امیدی، یعنی ما سوا اللہ سے تمام چیزوں سے جو نا امیدی کی بات آتی ہے تو وہ فقیر پر اس کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اس کے دل میں جذب ہو جاتا ہے بات۔
اور جن حضرات کے لیے جو باتیں معقول ہوتی ہے وہ باتیں اس کے دل پر اور اس کے لطیفے پر اثر ڈالتی ہے، اس کے ذہن و دل پر اثر انداز ہوتی ہے، چنانچہ اسی لیے جو ہے مختلف باتیں پیدا ہوتی ہیں، مختلف کیفیت دیکھنے کو ملتا ہے۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کسی عربی شاعر کا شعر دیکھیے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تو صحیح طور پر معلوم ہے کہ میں عاشق ہوں، مگر انہیں یہ علم نہیں ہے کہ میں کس کا عاشق ہوں۔ انسان میں تو کوئی چیز اچھی نہیں سوائے اس کی اچھی آواز کے۔ یہ بات کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی کہ انسان کے اندر اگر کوئی چیز ہے اچھی تو اس کی اچھی آواز ہے۔ یہ صفحہ نمبر 581 پر داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور یہ انہوں نے یہ کوٹس بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال ظاہر کیا ہے کہ اچھی آواز جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس سے استفادہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کے نیک خصائل میں سے یہ ہے کہ لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی جو فالتو کی چیزیں ہیں، بیکار کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ حدیث داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ کوٹس کر رہے ہیں صفحہ نمبر 584 پر۔ چنانچہ اس پر ہم نے پہلے بھی کئی بار گفتگو کیا کہ جو لا یعنی چیزیں ہیں، بے مطلب والی چیزیں ہیں، جس سے ہمارا روحانیت کو کوئی مطلب نہیں ہے، ان چیزوں سے دوری اختیار کی جائے اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنی روحانیت کے لیے دینی چاہیے۔ خاص لوگوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ سما خبر ہے اور اس کی لذت مراد کو پانا ہے۔ یہ بچوں کا کام ہے، کیونکہ مشاہدہ میں خبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے مشاہدے سے ہی متعلق رکھنا چاہیے۔ یہ بات تو اوپر آ چکی ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ سما جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بچوں کی بات ہے، بھائی یہ بڑوں کی بات نہیں ہے۔ وہی معاملہ مبتدی اور منتہی کا ہے۔ الگ الگ فکر کے بزرگوں نے الگ الگ باتیں اس میں بیان کی ہیں، چنانچہ مختلف بزرگوں کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ ہمارے دادا حضور سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں کے قائل تھے۔ انہوں نے نہ تو سما کا کبھی انکار کیا ہے اور نہ کبھی جو ہے اس کو اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ چنانچہ وہ سما میں زیادہ جاتے تو نہیں تھے، ان کی کیفیت الگ تھی، لیکن وہ سما سے منکر بھی نہیں تھے، وہ سما کو سنتے بھی تھے اور ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ میں نے ان کے کلام میں بھی دیکھا کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے منقبت میں انہوں نے قوالیاں بھی لکھی ہیں۔ بعض ان کے جو کلام ہیں وہ بالکل سما میں ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، اور ان کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے الفاظ میں عشق اور محبت اور فقر اور جو ہے درویشی اور عشق و حسن کے معاملات بالکل کھل کر سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ ان کا ایک ایک کلام اور ایک ایک حرف جو ہے سما میں بالکل رقص پیدا کرنے والا ہے، اور ہم نے کئی بار کوشش کیا ہے کہ سما میں خود سے بھی ہم نے جو ہے ان چیزوں کا اظہار کیا ہے اور اس کو گنگنانے کی کوشش کی ہے ساز کے ساتھ، الحمدللہ۔ چنانچہ یہ بات واضح ہو گئی کہ دادا سرکار رحمۃ اللہ علیہ ان تمام کیفیات سے واقف ہیں اور ان تمام بزرگوں کے تعلیمات سے قائل ہیں۔ بعض لوگ آج کے زمانے میں ان کے تعلیمات کو الگ کر کے بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دادا سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ سما اور چیزوں کے مخالف ہیں۔ یقیناً مخالف نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا ماحول نہیں ملا یا اس وقت کوئی ویسی سچویشن نہیں تھی جس میں ہم لوگ اس کا انعقاد کرتے۔ چنانچہ اس چیز کا انعقاد وہ آج سر نو بالکل سسٹمیٹکلی جو ہے نہیں کیے کبھی، لیکن کبھی ان سے منکر بھی نہیں رہے، اور یقیناً آج جو ہم لوگ سما وغیرہ کرتے ہیں اس میں ان کی روحانی تسلط ہوتی ہے، روحانی فیض و برکات ہوتا ہے، اور قسم خدا کی ہم نے جو ہے ان کو روحانی طور سے مجلس سما میں رقص کرتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آگے بڑھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ سما کے متعلق جو باتیں چل رہی ہے مختلف بزرگوں کے حوالے سے، اس پر بہت بہترین جیرا ہو رہا ہے، اور مشاہدہ حق کے حوالے سے جو آج گفتگو ہو رہی ہے داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کشف المحجوب کے اس کتاب سے، جس کتاب کے بارے میں نظام الدین اولیاء نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر کسی کو پیر نہیں ملتا ہو تو وہ کشف المحجوب کو پڑھے، ان کو جو ہے یہ کمی ان کی دور ہو جائے گی، ان کو پیر مل جائے گا اور پیر کی کمی نہیں رہے گی۔ یعنی جو کتاب ہے کشف المحجوب یہ ایک زندہ کرامت والی کتاب ہے جو عام مریدوں کو بھی کہیے کہ رہنمائی کرتا ہے، جن کا کوئی پیر نہیں ہے ان کو پیر بننے کا کام کرتا ہے، اور یہ بات بزرگوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ چنانچہ آج ہم اس کتاب سے بیان کر رہے ہیں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ وجود
مریدوں کی صفت ہے اور وجد عارفوں کی توصیف ہے، چونکہ عارفوں کا درجہ مریدوں سے بلند ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی صفت بھی ان سے بلند اور کامل تر ہو۔ صفحہ نمبر 546 پر حضرت باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے قول یہ بھی ہے کہ اہل ہمت کا کفر آرزو رکھنے والے اسلام سے بزرگ تر ہے۔ اللہ اکبر! اہل ہمت کا جو کفر ہے نا، کفر، وہ آرزو رکھنے والے اسلام سے بزرگ تر ہے۔ یعنی دیکھیے، یعنی کہ اہل ہمت پر کفر کی کوئی صورت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یعنی اہل ہمت پر کفر کی کوئی صورت نہیں بنتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اہل ہمت جو کفر کے ساتھ ہوں، آرزو والے ایماندار سے زیادہ کامل ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایماندار، یعنی پھر وہی بات ہم کہیں گے کہ جو مبتدی حضرات مسلمان ہیں یا مرید ہیں، ان کے اسلام سے منتہیوں کا کفر کئی گنا بہتر ہے۔ یہ ہم نے کہا رہے ہیں بھائی، یہ بات باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جس کی تصدیق صفحہ نمبر 587 پر داتا حضور کر رہے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ منتہیوں کے منہ سے زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں گرچہ کافرانہ بھی لگیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یعنی منتہیوں کا جو کفر ہے، یعنی اہل ہمت حضرات کا، عاشق اور فقیر حضرات کا جو کفر ہے، وہ کفر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے علامہ اقبال نے کیا ہی شعر کہا تھا اس شان میں، اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ یہ اسی قول پر صادق آ رہی ہے جناب، جس میں داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کوٹ کیا ہے کہ عشق ہونی چاہیے، اہل عشق حضرات اہل ہمت ہوتے ہیں، اور ان کا کفر جو ہے کفر نہیں ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے قتل کیا وہی مقتول کے سامان کا حقدار ہے، جس نے قتل کیا وہی مقتول کے سامان کا حقدار ہے۔ صفحہ نمبر 590۔ عجیب و غریب باتیں بزرگوں کی ہوتی ہیں، اس میں کافی ڈوبنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی زمن میں یہ ہم کہتے چلیں کہ بعض جو شاعر حضرات ہوتے ہیں، جو عارف باللہ شاعر ہوتے ہیں یا جو دیگر شاعر ہوتے ہیں، بالخصوص ہم نام لینا چاہیں گے جناب حضرت رضوان سرکار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسکین حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور دادا سرکار میں مندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے کلام میں بعض چیزوں میں کبھی کبھی کفریہ الفاظ جو ملتے ہیں، اسی حوالے سے ملتا ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں عوام الناس سے اوپر ہو جاتی ہیں، ان کی جو خاص باتیں ہیں عام کے سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ البتہ وہ جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ حق لگنے لگتا ہے۔ آگے دیکھیے کہ آداب سماع کے متعلق داتا حضور لکھتے ہیں پھر کہ واضح رہنا چاہیے کہ آداب سماع میں شرط یہ ہے کہ جب تک ضرورت نہ ہو سماع نہ کرے اور اسے اپنی عادت نہ بنائے، لیکن کبھی کبھی سماع کرے تاکہ اس کی عادت دل سے نہ جائے۔ دونوں باتیں ہیں، بہت زیادہ سماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ضرورت نہ ہو سماع نہ کرے، اس کی ایک کیفیت محسوس ہو دل میں تو سماع کرے، ورنہ نہ کرے، اور بار بار نہ کرے، اس کی عادت نہ بنائے، اور کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی سماع بھی کرے تاکہ اس کی عادت بھی دل سے نہ جائے۔ دیکھیے بھائی، ان تمام باتوں میں حکمت ہے، اور لازم یہ ہے کہ بوقت سماع کوئی مرشد اس مجلس میں موجود ہو۔ یہ لازم ہے کہ اس مجلس میں کوئی منتہی حضرات ہوں، کوئی مرشد ہوں، کوئی کامل ہستی اگر ملیں تو ضرور مجلس سماع میں بٹھانا چاہیے، اور یہ کہ مقام سماع عوام سے خالی ہو، یعنی عام لوگوں کو دعوت اس میں نہیں دی جانی چاہیے، اور یہ کہ قوال بھی صاحب عزت ہوں، ایسا نہیں ہو کہ بے وقار شخص جو قوال ہوں ان کو بلا لیا جائے، جو بالکل یوں کہیے کہ جس کو کوئی تمیز نہیں ہو، کسی شریعت کا علم نہیں ہو، کوئی بے ادبی کرتا ہو، یا مختلف باتیں مختلف عیب جس میں پائے جاتی ہو، ویسے بے عزت حضرات کو مجلس سماع میں نہ بلائیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ صاحب عزت قوال کو بلائیں۔ ویسے قوال کو بلائیں جو کم سے کم کچھ تعلیم یافتہ ہو، جس کے الفاظ اچھے سے نکلتے ہوں، جن کے عقیدت بزرگوں سے بہتر ہوں، اور بہت ساری باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، اور باقی تو چیزیں جو ہے وہ اس کا انداز بیان اچھا ہو، یہ سب چیزیں ہم لوگ ظاہری طور سے دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 591 پر یہ کچھ قواعد جو ہیں
کچھ کرائٹیریا جو ہے ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، ضرور اس پر کنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ صرف ایسا ہی ہوائی بات کرتے ہیں اور قوالی سنتے ہیں، سناتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، لیکن ان ٹیکنیکل چیزوں کا اسٹڈی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ مرکز افضلیہ اپنے جانب سے ایک کوشش کرتی ہے کہ یہ معاملات جو ہے یہ تعلیمات منظر عام پہ آئے، اور ان باتوں کو منظر عام پہ لا کر کے، سامنے لا کر کے ہم گھر گھر تک اور موبائل تک اور تمام نوجوان نسلوں تک یہ بات لائیں، تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی باتیں جو ہے فراموش نہ ہونے کر پائیں، اور اس کو وراثت کے طور پر ہم آگے لے کے چلیں انشاءاللہ تعالی۔ مزید آداب سماع میں کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ اگر قوال اچھا کلام سنائے تو اس سے یہ نہ کہے کہ تم نے اچھا کلام سنایا، اور اگر ناپسندیدہ ہو تو بھی برا نہ کہے۔ دیکھیے بھائی، صوفیوں کی باتیں، ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر اچھا سناتا ہے تو ہم لوگ خوب تعریف کر دیتے ہیں، تو وہ قوال بڑا مست ہو جاتا ہے اور وہ پھول جاتا ہے، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ لازم ہے کہ اگر قوال اچھا کلام سنائے تو اس سے یہ نہ کہے کہ تم نے اچھا کلام سنایا، نہیں کہنے کا حکم ہے، اور اگر ناپسندیدہ بھی سنائے تو بھی نہ کہے کہ تم نے برا سنایا ہے، اور اگر وہ ایسا ناموزوں شعر کہے جس سے طبیعت کو ناگوار ہو تو یہ کہے کہ اچھا کہو، اچھا کہو، یہ نہ کہے کہ بہت برا سنایا۔ نہیں، اگر وہ اچھا نہیں بھی کہے تو اس کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اچھا سنائیے، اچھا کہو، اور دل میں اس سے غصہ نہ کرے۔ بعض حضرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ سما میں بھی لوگ جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں، اور ایسے ایسے پیروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل ڈانٹ پھٹکار لگاتے ہیں قوالوں کو، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ صوفیوں کا طریقہ، صوفیوں کے طریقے سے ہی ہونی چاہیے باتیں، اور اچھا کہو، دل میں اسے غصہ نہ کریں اور اسے درمیان میں نہ دیکھے، بلکہ سب حوالہ حق کر دے۔ اللہ اکبر! یعنی سما میں جب بیٹھے تو یہ اس بات کا خیال رکھے کہ بھائی سما میں روحانی تسلط ہے بزرگوں کا، اور اگر اس کے جانب سے کوئی شعر آ رہا ہے تو اس کو بھی روحانی اعتبار سے اس کی قدر کرے، اور کوئی اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کی بھی قدر کرے، اور بیچ میں یعنی درمیان میں اسے نہ دیکھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ کوٹس کر رہے ہیں، کہ بیچ میں قوال کو نہ دیکھیں، بلکہ قوال کے منہ سے کیا آ رہا ہے یہ دیکھیں، اور کیا پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں، کدھر سے آ رہا ہے یہ دیکھیں، چونکہ یہاں پر معاملہ روحانیت کا ہے۔ روحانی مجلسوں میں جب روحانی تسلط ہوتی ہے تو غیب سے چیزیں جو ہے قوالوں پر صادر ہوتی ہیں، اور ان کے دل و دماغ پر وہ غلبہ کرتا ہے، اور ہم کو ان کے ذریعے سے، ان قوالوں کے ذریعے سے ویسی باتیں سامنے لائی جاتی ہیں، اور وہ کیفیت پیدا کروا دیا جاتا ہے جس کے پیچھے روحانی طاقتیں ہوتی ہیں۔ یقیناً 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 یہ بات تصدیق ہو گئی داتا حضور سے۔ آگے بڑھتے ہیں، تو اسے درمیان میں نہ دیکھے بلکہ سب حوالہ حق کر دے اور درست ہو کر سنے۔ اللہ اکبر! یہ بات صفحہ نمبر 591 پر ہے بھائی، اس کو دیکھا جائے۔ مزید آخر میں یہ دیکھ لیجئے، اب اس موضوع کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں اسے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ مبتدیوں کو سماع کی اجازت نہ دیں، تاکہ ان کی طبیعت میں یکسوئی رہے، کیونکہ اگر پورا گندگی میں بڑے خطرے اور بڑی آفتیں ہیں صاحب، اس لیے کہ چھتوں پر سے اونچی جگہوں سے عورتیں بحالت سماع ان کو دیکھتی ہے، اسی سبب سے سامعین کو شدید حجابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ کہ لازم ہے کہ نوخیز لڑکوں کو بھی درمیان میں نہ بٹھائیں اور ایسا بھی نہ ہونے دیں۔ صفحہ نمبر 592 پر بہت ہی تاکید کے ساتھ داتا حضور اس بات کو رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں، جس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی سماع میں زیادہ تر میچورڈ لوگوں کو بٹھائیں، پرانے مریدوں کو بٹھائیں جناب، منتہیوں کو بٹھائیں، مبتدیوں کو جو ہے سماع میں نہیں بٹھائیں تو اچھا ہے، کیونکہ ان کی طبیعت میں یکسوئی رہے۔ اگر مبتدیوں کو بٹھا دیجیے گا تو وہ کنفیوژن کا بھی شکار ہو جائے گا، اور ان کے دل و دماغ میں ہو سکتا ہے کچھ غلط باتیں آ جائیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ مبتدیوں کے بڑے خطرے ہیں سماع میں بیٹھنے سے، اور یہ بھی کچھ اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھتوں پر سے اونچی جگہوں سے عورتیں لوگ جو ہے سماع کو دیکھتی ہیں، اور اس سے کیا ہے کہ نوجوان لڑکوں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے، لڑکیوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے، اور سماع کے حالت میں وہ جو تانک جھانک کرتے ہیں، دیکھا دیکھی کرتے ہیں، یہ جو ہے سماع کے روحانیت کو زائل کرتی ہے، چونکہ یہ باتیں دنیاوی باتیں وہاں نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر آخرت کی باتیں ہیں، اور دنیاوی حسن و عشق کی باتیں سماع میں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہاں پر جو ہے روحانی حسن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو سامعین پر جو ہے شدید حجاب کا سامنا ہوگا، اور
وہ جو ہے سما مقبول نہیں ہوگی اور معاملات جو ہے اچھے نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ نوخیز لڑکیوں کو جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو جو ہے محفل سما میں نہ بٹھائیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ بچوں کا تو کھیل ہے نہیں، یہ تو بوڑھوں کا بزرگوں کا کھیل ہے۔ البتہ اگر کوئی شوق رکھتا ہو تو بھائی بٹھا دیا جائے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ نوخیز لڑکے لڑکیاں جو ہے سما میں نہ بیٹھیں۔ اور اسی لیے ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں ہمیشہ، اور سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ سما کے ان شرائط کی پابندی ہو، اور مختلف اور بھی شرائط ہوتی ہے جس کی سما میں ہم لوگ کا دھیان رکھنا ضروری ہے، اور تاکہ ہم مشاہدہ حق سے سرفراز ہو سکیں، روحانیت کے تسلط ہم پر ہو۔ بہت مزہ آیا آج ہم نے جو ہے صفحہ نمبر 592 پر اور دیگر کئی صفحات ہیں اس پر سے ہم نے جو ہے مختلف باتیں داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص حوالہ جات کے ساتھ بالخصوص سما کے حوالے سے ہم نے گفتگو کیا ہے، اور مشاہدہ حق کیسی ہوتی ہے اور مبتدی اور منتہی کے جو کیفیات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے، اور کیسے ان تمام لوگوں کو روحانیت سے جڑے رہنا چاہیے اور روحانیت کا معاملات آگے بڑھائیں۔ ان تمام باتوں پر آج ہم نے جو ہے مختلف کوٹس سے حوالے سے بات کی ہے۔ امید ہے کہ ہم لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ داتا گنج حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل وسیلے، بالخصوص ان کے پیر محترم اور ہمارے پیر محترم سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے وسیلے سے جو ہے، اور دیگر تمام اولیاء اللہ کے صدقے طفیل وسیلے سے ان بزرگوں کی باتیں ہمارے قلب و جگر میں اتریں، ہمارے دل و دماغ میں نازل ہو جائیں، تاکہ ہم اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو سکیں اور صحیح طریقہ کار کو اختیار کریں، اور صوفیوں کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنے منزل و مقصود کو پائیں، دنیا میں بھی سرفراز رہیں اور آخرت میں بھی سرفراز ہوں، اور ان اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو، اور آخرت بھی انہی بزرگوں کے ساتھ ہم لوگوں کا ہو۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت، نیک خواہشات کے ساتھ پھر انشاءاللہ پھر اچھے بہتر موقع پر اور بہتر موضوع پر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔